السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 583۔ اس پیج میں سورۃ النبأ کا اختتام ہوگا، آیات ہوں گی 031 سے لے کر آخری آیت 040 تک، اور اسی پیج میں سورۃ النازعات کا آغاز ہوگا، آیات ہوں گی 001 سے لے کر 016 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان للمتقین مفازا، یقیناً متقین پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔ گزشتہ پیج کے آخر میں مجرمین کا ذکر ہوا تھا اور ان کی سزا اور ان کی ناکامیابی، اب پرہیزگاروں کا ذکر ہے، کامیابی اور ان کے لیے باغات۔ تو سنیے، حدائق واعنابا، باغات، انگور چونکہ مرغوب غذا تو خاص اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وکواعب اترابا، کواعب کنواری لڑکیاں، اترابا ہم عمر۔ دنیا میں تو کبھی کافی فرق دیکھا جاتا ہے، تو ایسا نہیں، ہم عمر لڑکیاں۔ وکأسا دہاقا، کأس یعنی جام، صاف شفاف چھلکتے ہوئے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اس میں کوئی بیہودہ بات اور نہ جھوٹ بات سنیں گے۔ لغو دنیا میں بیہودگی، تانا زنی، جھوٹ موٹ وہاں پر نہیں ہوگا۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ نعمت، سکون، جزا صلہ ہوگا تیرے رب کی جانب سے، صفت بخشش بے حساب۔ بعضوں نے ترجمہ کیا ہے کہ کافی۔ اب من ربک، تیرے رب کی جانب سے، تو رب السماوات، تو اسی رب کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے کہ کون سا رب؟ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، آسمان و زمین اس کے درمیان جو ہے اس کا رب، اور کیسا ہے؟ رحمان، کہتے ہیں نا ہم، بڑا رحمان، بہت مہربان، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہاں کوئی کلام کرے۔ یہ بات ہو رہی ہے۔ اب اس بات کی مزید تفصیل اگلی آیت میں سنیے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس دن روح یعنی جبریل امین اور فرشتے صف بصف کھڑے ہو جائیں گے، اور کوئی بھی گفتگو نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، اور ٹھیک ٹھیک ہی کہے گا۔ تو اجازت دے گا فرشتے کو، رسول کو، اور کسی کو ہم نہیں جانتے۔ اس کے باوجود ہمارے بھائیوں نے اپنی طرف سے مقرر کر لیے اولیاء پرستی کہ وہ ہماری جانب سے وہاں گفتگو کر کے ہمیں نجات دلائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، اس آیت کو ان تک پہنچائیں۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، یہ حق دن جو ہے، حق ہے، برحق ہے، آنے والا ہے، جسے چاہیے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے۔ ٹھکانہ کیسے بنائے گا؟ اعمال صالحہ کر کے، توحید پرست بن کر۔ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا
ہم تو وہ آگاہ کر چکے ہیں، قریب آنے والا عذاب اس سے، جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا، یعنی جو ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، یعنی قیامت کے دن۔ اب جب دیکھے گا تو کافر بھی دیکھیں گے، وہاں پر جانوروں کا بھی حساب ہوگا، سینگ والی بکری، بے سینگ والی بکری، اور پھر سب سائرے کے جانور پھر مٹی ہو جائیں گے۔ تو کافر کہیں گے یا لیتنی، کافر کیا کہے گا؟ ہر کافر یہی کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا، کیونکہ وہ دیکھے گا یہ تو جانوروں کے لیے اچھی چیز ہے، کاش کہ ہم بھی، تو مطلب یہ کہ کاش کہ ہم بھی جانور ہوتے، ہمارا عارضی حساب کر کے ختم کر دیا جاتا مٹی۔ اللہ اللہ۔ اب سنیے سورۃ النازعات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قسم کھائی جا رہی ہے، والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح نکالتے ہیں ڈوب کر، یعنی سختی سے۔ اب سختی سے روح نکالی جائے گی مجرم کی۔ والناشطات نشطا، بند کھول کر، چھڑا چھڑا کر، نرمی سے تو نیک لوگوں کی۔ والسابحات سبحا، اور قسم ہے تیرنے پھرنے والوں کی، تو فرشتے جو تیرتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، یا ہے کہ کس قدر روح نکالتے ہیں مجرم کیا گھس کر، ہم اسے نہیں سمجھ سکتے، مگر ایک عام فہم ترجمہ یہی ہے کہ آتے ہیں، تیرتے ہیں، پھرتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، دوڑتے ہیں، سبقت کرتے ہیں حکم کو نافذ کرنے کے لیے۔ فالمدبرات امرا، پھر اس حکم کو کیسے نافذ کیا جائے تدبیر کرتے ہیں۔ تدبیر کرنے والا تو اللہ ہے، مگر پھر بھی فرشتے بھی مخلوق ہیں، اس لیے اس حکم کو کیسے نافذ کیا جائے اپنے طور پر۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپنے لگے گی، مراد کیا ہے؟ قیامت۔ تتبعها الرادفہ، آئے گی اس کے پیچھے رادفہ۔ اب یہ پیچھے اس لیے رادفہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب ایک سور پھونکا جائے گا پہلا، تو جو حالت ہوگی کانپنے والی، اور پھر اس کے بعد محققین کا کہنا ہے کہ 40 سال کے بعد دوسرا سور، تو یہ دوسری رادفہ پیچھے آئے گی، اس لیے اسے رادفہ کہا گیا۔ قلوب یومئذ واجفہ، دھڑکنے لگیں گے اس دن بعض دل۔ اب قلوب نکر آئے اس لیے کہ نیک لوگوں کے دل تو نہیں دھڑکیں گے۔ یہ فائدہ ہے نکرہ کا، الف لام لگا کر معرب باللام کا۔ ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، یہ جو کہا گیا نا بعض دل، جی۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں قیامت کا انکار کرنے والے، تو سنیے، یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، کہتے ہیں کہ ہم پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے۔ حافرہ یعنی پہلی حالت، یعنی مرنے کے بعد پھر جیسے زندہ تھے ویسے۔ مزید تفصیل کہہ رہے ہیں، اذا كنا عظاما نخرہ، نخرہ یعنی بوسیدہ، عظاما ہڈیاں، یعنی جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ پہلی حالت، یعنی جس طریقے سے انسان تھے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا، قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ایسا ہوا کرۃ، دوبارہ، تو یہ نقصان دہ ہوگا۔ تو دیکھیے کیسے کہہ رہے ہیں، قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہہ رہے ہیں کہ اگر دوبارہ ایسا ہوا، یعنی ہمارا پیدا ہونا اٹھنا، تو بڑی نقصان کی بات ہے۔ تو اب انہیں جواب دیا جا رہا ہے، کیا سوچ رہے ہو، کیا خیال کرتے ہو؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ تو ایک ڈانٹ ہوگی، ایک بار کی، جی۔ اور جب ڈانٹ ہوگی، اب یہ کون سی؟ پیچھے آنے والی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ساہرہ زمین کی سطح، سب کے سب جب قبروں سے نکلیں گے اجداث سے، تو سطح زمین پر ہوں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بالکل ہی مختصر سنیے۔
حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر قصہ پہنچا؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، دیکھو طویٰ، جب پکارا اسے اس کے رب نے طویٰ نام کی مقدس پہاڑی ہے، وادی ہے وہاں سے. تو چونکہ ہم پیج کے پابند ہیں تو مختصر، اب اس کا بقیہ اگلے پیج پر. اور ویسے بھی قصہ یہ مختصر ہی ہے، تفصیل سے سورہ طٰہٰ کے آغاز میں ہے، تو اگلے صفحے تک کا انتظار کیجیے گا. تو آج کے صفحے پر ہم نے سورۃ نبا کا اختتام کیا، سورۃ نازعات کا آغاز کیا. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.